کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں, اس کو روکیں. میں نے کہا جانے دو جہنم میں, جانے دو, بہت بڑی جہنم اللہ کی, اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. وہ نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی, اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے. یہ اندھی ہے کیا, نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا, اس کے لیے سارے انتظام, اس کو حسن دیا, جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے, اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے. اور ماں باپ کو دیکھو, اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنا جا رہے ان کو. لڑکا پورے کپڑے, پوری آستین کے ساتھ, لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو, ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے, تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے, بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو, قرآن کے الفاظ, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو, میں نے حجت تمام کر دی ہے. جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی, آسمان سے بارشیں برسائی, فالق الحب والنوا, زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو, تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا, جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے, وہ پردہ کرے, وہ ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے, پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا, تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں, میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نا 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 نا, باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ, وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے تو آ, پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں, میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے. اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا, ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا, دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, یہ بھی گناہگار ہے, لیکن ناچنے والی زیادہ گناہگار ہے, کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے, وہ پروموٹ کر رہی ہے, پھیلا رہی ہے. وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں, بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ, بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں, مکہ میں نہیں مل رہی, مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے, لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے, 4 مہینے لگ رہے ہیں, بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں, تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی. جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے. میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے, یہ اٹھا کے لے آئی, وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نا نا نا, بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو, بڑے ہو کر کبھی کپڑے عادی ہو جائے گا, پھر وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتہ دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے, 7-8 سال کی ہماری ایج تھی, وہ نیکر پہن کے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے. وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں, یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے, گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں, ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا. مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں دیا. ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا, اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی, یار میں چڈی پہن کے کیسے, حالانکہ 7-8 سال ایج تھی ہماری, مجھے شرم آتی تھی. آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں. کلو مولود یولد علی الفطرہ, نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں. بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا, ایک 7-8 سال کی بچی, جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے, تو ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی, میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا, بچی نے نہیں بڑھایا ہاتھ. تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا ہے مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا. مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل, بہت پیارا لگا اس کا. میں نے کہا آپ نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی. بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ یار, جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا, بچیوں کو تو آپ کم از کم, بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے, پھول لگتی ہے وہ.
کتنے لبرل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے, اس کو شرم ہی نہیں آتی. میں نے کہا شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی, اور یہاں بیوی کے غلام بن جاتے ہیں. اب بیگم کو ٹائٹ کرو, بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے, اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے, اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں, نہ شوہر بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہ بیوی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے. آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, محبت سے سمجھائیں. تبلیغ میں وقت جب لوگ آتے ہیں نا, میری بیگم پردہ نہیں کرتی, یہ نہیں, میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں وقت لگوا لے, اس کا زبردستی کرنے سے وہ پردہ نہیں کرے گی, بغاوت پھیلے گی اور طلاقیں ہوں گی, بچے رولتے ہیں, بربادیاں. محبت سے سمجھاؤ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میاں خراب ہے تو عورت کہتی ہے کیا کروں گے, صبر کر بھائی, تو محبت سے سمجھا, تبلیغ میں وقت لگواؤ, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن بیٹیاں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ماں باپ کے کنٹرول میں ہیں. بچی کو اگر آپ کی بیگم بگاڑ رہی ہے, کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ شوہر بچی کو بگاڑ رہا ہے, عورت کمپرومائز نہیں کرے. پراپر کپڑے, بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے آسان کام ہے, ذہن میں رکھنا. بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا اتنے زیادہ بچوں کو کون پالے گا, کیسے پالیں گے, بچے خود ہی پلتے ہیں, بلکہ بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ماں باپ نہیں پلتے, ڈپریشن میں جاتے ہیں ماں باپ. میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے جتنا بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہیں ماں باپ نہیں پلتے, اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. جہاں بچے ہیں ماں باپ خود ہی پل جاتے ہیں محبت سے. بچوں کی تربیت میں بہت آسان ہے, صرف بگڑنے نہیں دینا, یہ تربیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا نہیں کرنا, اپنے ہاتھوں سے زبردستی بگاڑنا نہیں ہے, تو خود ہی صحیح بنے گا. وہ تو نیچر پہ ہے. پھر بھی کوئی ایک آدھ بگڑ جائے تو نوح علیہ السلام کی اولاد بھی بگڑی تھی نا. تو اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے. بچوں کی تربیت میں صرف برے لوگوں میں نہ بیٹھنے دو, برے دوستوں میں نہ بیٹھنے دو. وہ خود ہی صحیح ہوتا ہے. وہ بچیوں کو حیا سکھاؤ, وہ آپ کے سامنے بھی پھر اونچی آواز سے بات نہیں کریں گی. اگر آپ نے ان کو دیکھو, حیا سب سے پہلے لباس سے شروع ہوتی ہے. اگر لباس صحیح نہیں ہے تو حیا ختم. جب حیا گئی تو پھر باپ کا احترام اور ماں کا احترام بھی, ماں کا احترام بھی گیا, ختم. تو پورے کپڑے پہناؤ بھائی بچیوں کو. گھر میں اپنی بیوی کو بتا دو, بیگم ہم دونوں جیسے مرضی ہیں, بچوں کو ہم نے بگڑنے نہیں دینا. لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں. میں کہا بھائی توبہ کر, نہیں توبہ کرتا کم از کم اپنے بچوں کو نہیں بتا کہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, بچوں کو تو بچا اس برائی سے. مائیں بچیوں کو بٹھا کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں, پھر وہ بچیاں دیکھ رہی ہیں, وہ اس کے دیور سے تعلقات, وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی. بیوی وسیم کی ہے, شادی سلیم سے ہو رہی ہے, یعنی بھاگی سلیم کے ساتھ ہے. شوہر نے کچھ زور سے بات کی تو بیگم آگے سے رپلائی اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے. مائیں بچیوں کو بتایا کرتی تھیں بیٹا سسرال میں 4-5 سال برداشت کرنا ہے. یہی ہوتا تھا نا, پھر تمہاری حکومت ہوگی سسرال میں. شروع میں ساس کو 5-6 سال کی کہانی ہے, برداشت کر لو. سسر صاحب کی اونچ نیچ برداشت, ان کو اپنا باپ اور ماں مان لو, اونچی آواز سے بات مت کرو, تھوڑا کمپرومائز کر لو. جب 2-4 بچے ہو جائیں گے اس گھر کی تم ہی مالکہ ہوگی. تو گھر بس جاتے تھے, پھر عورت عیش کرتی تھی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, بچیاں جاتی ہیں, جیسے ہی تھوڑی سی ساس نے کوئی بات کی, بھائی بڑے ہیں نا وہ, تھوڑی بہت ہو سکتا ہے اونچی نیچ ہو سکتی ہے, فوراً ماں کو فون کیا, ماں نے کہا آجا, باپ نے کہا آجا میں دیکھتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی. گھر تباہ کر رہے ہیں سسر بھی, یعنی جو بچیوں کے باپ بھی اور بچیوں کی ماں بھی. ذرا سی بات پہ, وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا, پہلی رات کو ہی گھر آ گئی. یہ میں موبائل پہ سنا رہا ہوں, فون موبائل پاس ہوتا ہے نا. پہلے زمانے میں جب پھڈا ہوتا تھا تو ماں باپ تک پہنچنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا. پھڈا ہوا ہے, اب ماں کے گھر جا کے بتانا ہے, راستے میں رکشے کے اتنے دھکے لگے, ٹیکسی کی اتنی ٹینشن, وہ ٹینشن بھول کے رکشے والے سے پھڈا ہوتا تھا اس کا. گھر جا کے بھول جاتی تھی میری لڑائی کیا ہوئی تھی سسرال میں, ماں شوہر سے جھگڑا کیا ہوا تھا, یا پیدل آ رہی ہوتی تھی. اب کیا ہے, ذرا سی بات ہوئی نے ٹھا کر کے فون گھما دیا. ادھر ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, جیسی فون آیا, جی بیٹا کیا مسئلہ, رو. ظاہر ہے بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر
چیختی بہت ہیں, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے, وہ اپنے بچیوں کے آنسو دیکھ کے, ابے ہم نے اتنے لاڈ سے پالا تھا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا بہن کی, تو اس یتیم تھی وہ لڑکی, تو وہ اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوئی سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے, دیکھ اس کا خیال کرنا, اسے کبھی کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, خیال کروں گا. پھر دوبارہ کہا, دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن کو, اس کا باپ نہیں تھا, بہت محبت دی ہے, کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں, دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہی ہوتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ کہا, دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے, اسے غم نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا تو چھوڑو اس کو, چھوڑ تو آ جا, بس اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو, پھر تو کیا کر, اس کو اپنے پاس رکھ, تو آ جا یار, تو مجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا, تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک, کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے. تو اتنا زیادہ سسرال کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے. جس گھر میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ویلیو دے دو بھائی, تھوڑا سا برداشت کر لو, آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود ہی, تو 2-4 بچے ہو جائیں گے, پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی. تھوڑا سا بچے بڑے ہو جائیں نا جی, جاتے ہی ایک دم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, تھوڑا ان کی سنو, تھوڑا اس کی سنو, اس کو تھوڑا صبر کی تلقین کرو. نہ جی نہ, ہم اپنی بچی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے نا, وہ نہ ملک چلا سکتا ہے, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ کاروبار چلا سکتا ہے. آپ نے بہت سے دکاندار دیکھے ہوں گے ناک میں مکھی بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی کسٹمر آیا, الٹی بات کی, جڑ دیا اس کے, تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوٹل کیا ہے, بند. ہمیں یاد ہے کراچی میں کے پی کے سے اور پنجاب سے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے, ڈرائیور کنڈکٹر وغیرہ بسیں چلاتے. شروع میں ان کے پھڈے بہت ہوتے تھے, تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں نے نا کسٹمر کی اور جو مسافر ہیں نا ان کی برداشت کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وجہ کہ انہوں نے خود سوچا کہ یار جب بھی پھڈا ہوتا ہے, ایک خون خرابہ, مار جھگڑے, اور پھر تھانے, اور لاس کس کا ہوتا ہے, ہمارے بزنس کا ہوتا ہے. اتنے دن تک مزدہ بند رہتی ہے. تو ہم نے خود یہ دیکھا, آبزرو کیا کہ اب یہ لوگ زیادہ نہیں لڑتے. کسٹمر الٹی سیدھی بات کرے, منہ ادھر پھیر لیں گے نا, چل بھائی بولنے دو اس کو. تو بزنس کے لیے جب آپ کو برداشت سمجھ میں آتی ہے, کمپنی کے لیے برداشت سمجھ میں آتی ہے, تو گھر بسانے کے لیے کیوں برداشت نہیں کرتے میرے بھائی. تو وہ میں بتا رہا تھا, ایک دلہن کی شادی ہوئی نا, تو پہلی رات ہی گھر آ گئی. تو ماں نے کہا بیٹا یہ بدشگونی ہے, پہلی رات ہی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے, یہ کیا ہے, ایک نحوست سمجھی جاتی ہے. اس نے کہا اماں نحوست چھوڑو, میرا موبائل رہ گیا ہے. نحوست چھوڑو, میرا فون اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ دلہن کے سامنے پہلی رات ہے, شوہر بیٹھا ہوا ہے اور دلہن کے پاس موبائل نہیں ہے, اسے خطرہ کھٹکا لگا رہے گا کہ موبائل کس کے ہاتھ میں. دولہا کا بھی یہی حال ہے. آپ کبھی ٹرائی کر لیں, کوئی دولہا سے موبائل چپکے سے چھپا لے, وہ دلہن کے پاس جا کے بیٹھے گا, نئی نویلی دلہن جو استخاروں اور دعاؤں سے اس نے شادی کی ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے گا نا, موبائل نہیں ہے, تھر تھر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں گی. یہ ہوا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی لاک کھول لے, کوئی ایمرجنسی کال آ جائے. ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے, ایمرجنسی کا مطلب کچھ اور ہے. یہ حال ہو گیا موبائل سے. تو شادی تو موبائل سے ہو رہی ہے بھائی, میاں بیوی کی تھوڑی ہو رہی ہے. وہ بھی شوہر چھوڑ کے آ گئی موبائل کے چکر میں, وہ بیٹھا ہوا ہے, ماں کیا ہو گیا بھائی, میرا موبائل رہ گیا. کتنا مچلتا ہے آدمی. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میں کہاں سے کہاں, ہم ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں نے پیدا کیا, بنیادی ضرورتوں کا سارا انتظام اس نے کر دیا. جس وقت کی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ کہتے ہیں تمہارے جو بھی دل کی آواز ہوتی ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو بہت سی چاہتیں پوری نہیں ہو رہی, بھائی وہ ہوسیں ہیں, وہ چاہتیں نہیں ہیں. ہوس کا تو کوئی حد نہیں ہے, وہ تو وسائل بڑھتے چلے جائیں گے نا. دیکھو جن کو اللہ نے, جو غریب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار میرا ایک پلاٹ ہو تو کتنا اچھا ہو, تھوڑا پیسہ آ گیا تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہونا چاہیے. بحریہ ٹاؤن والا سوچ رہا ہے یار امریکہ میں ہونا چاہیے, امریکہ والا سوچ رہا ہے چاند پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے اور میرا اب تک چاند پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے. تو وہ تو ہوس ہے بھائی, وہ تو ختم نہیں ہوگی. وَآتَاكُم مِّن, مجھے اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں.
اب جب عام آدمی آیت پڑھتے ہیں نا، لوگ جو کہتے ہیں یار ہم تو جو بہت سی چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا، یہ معرفت نہیں ہے. خدا کی قسم جب ہم آیت پڑھتے ہیں، میں تو ہم نالائق لوگ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے اللہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. جب اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا. آتاکم من کل ما سألتم، جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں اس میں سے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا. پتہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. لوگ آتے ہیں یار ہم وہ مانگ رہے ہیں مل رہا، پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ والی مانگی ملی کچھ اور. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ تو بار بار میں کہتا ہوں دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. مانگی ہم نے کوئی اور، اس کے بچے ہم ہی کو کیا بول رہے ہیں، ماموں کہہ رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں دعا کہاں سے قبول ہو گئی؟ او بھائی دعا اس لیے قبول ہو گئی، ہمیں یقین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا. اللہ کے علم میں تھا یہ تمہارے لیے، اس کے بچوں کا تمہیں ماموں کہنا ہی صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہی تمہارے لیے سوٹیبل ہے. ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے لیے غلط نہیں کرتا ہے. تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے بھائی. تو جب سب کچھ پورا کر رہا ہے تو ہمارے بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنائیں، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، حلال کمائیں، حرام سے اجتناب کریں. 5 ٹائم حی علی الصلاح کی صدائیں گونجتی ہیں مسجد سے. 5 ٹائم آ جاؤ نماز کے لیے. اللہ کوئی پولیس نہیں بھیجتا ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں بس ابھی آبزرو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. یہ صاحب قیامت کے دن ہوگا. ٹک ٹاک پہ لڑکیاں آ رہی ہیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اب تو منگیتروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ولاگ آ رہے ہیں، منگیتر کے ساتھ ہوٹل میں رات گزاری. منگیتر کیا رشتہ ہے؟ یہ تو گدھے گھوڑے بغیر نکاح کے رہتے ہیں، گدھا اور گدھی وہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں. میاں بیوی کیوں نہیں بن جاتے؟ منگیتروں کے ساتھ آپ دنیا میں گھوم رہے ہو، ولاگ بنا رہے ہو، راتوں کو ہوٹلوں میں سو رہے ہو. 2 لفظ ایجاب و قبول میں لگتے ہیں، نکاح کر لو. خدا سے اتنی نفرت ہے، کتنا آسان بنا دیا اللہ نے. بھائی یہ تیری منگیتر ہے، تو اس کے ساتھ گھوم بھی رہا ہے، راتیں بھی گزار رہا ہے، 2 گواہ بلا کے ایجاب و قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ لیگل بیوی کیوں نہیں بنا لیتا؟ نہ، خدا سے کیا ہے دشمنی، زنا پہ آمادہ ہو جائے گا، راتیں منگیتر کے ساتھ گزار لے گا. میرے پاس ایک لڑکا آیا، کہنے لگا میری منگنی ہو گئی ہے، میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، اور میں اس منگیتر کے ساتھ پارکوں میں بھی جا رہا ہوں، ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر شادی کریں گے. میں نے کہا تیرے ماں باپ تجھے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، جا کے کورٹ میرج کر، جا کے لے جا اس کو بھگا کے کورٹ میرج کر. کہہ رہے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ بھی کیا ثواب مل رہا ہے فرما برداری کا؟ یہ جو گدھے گھوڑے والی زندگی گزار رہے، گدھے کتے نکاح نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھنا. نکاح کرنا پیغمبروں کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں کا کام ہے. گدھا گدھی کے ساتھ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے گھومتا ہے، بغیر کسی نکاح کے گھومتا ہے. کبھی دیکھا گدھے نے اپنی گدھی کو رجسٹر کروایا ہو، یہ کورٹ میں گیا ہو اسے میرا نکاح پڑھا دو؟ یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے. سوٹ ٹائی سے نہیں انسان اور گدھے کا پتہ چلتا، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. منگیتر کے ساتھ گھوم رہے ہیں، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. بھائی نکاح کرو، لیگل کرو اس کو یار. خدا نے کتنا آسان کر دیا، کیوں خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ گواہ بلاؤ، ایجاب و قبول کرو، پھر ٹک ٹاک پہ بتاؤ یہ میری وائف ہے، یہ میری منگیتر نہیں ہے، یہ بیوی ہے میری. آپ منگیتر کو لے کے گھوم بھی رہے ہو اور دنیا کو دکھا بھی رہے ہو تاکہ لوگ بھی یہ کام کریں. یہ تو بے حیائی کو پھیلانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نیچے لوگ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو بھی اپریشیٹ کر رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. دنیا میں نہیں ہوتا کچھ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کھلا رہا ہوں نا، آنے دو. تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑاؤ، آنا تم نے آگ کی طرف ہے، آگ میں ڈالوں گا، ہلکا عذاب نہیں. اللہ ہمیں بھی اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سوسائٹی کو بھی. اور یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں آئے